نبی علیہ السلام بھری مجلس سے پوچھا گیا عن الکبائر، یا رسول اللہ سب سے بڑے بڑے گناہ کیا؟ عن الکبائر، کبائر کبیرہ کی جمع بڑا، یعنی بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ رسول نے فرمایا الشرک باللہ والامر من مکر اللہ والیأس من روح اللہ۔ تین آپ دیکھیں سب سے بڑے گناہ تین ہیں، ان تینوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے مکر سے محفوظ سمجھ لیا ہے؟ اللہ کے مکر سے وہی انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے جو آگے چل کر کے بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، نوجوان ساتھیو، مختصر سا ایک درس ہوگا، امید ہے کہ آپ لوگ توجہ سے سنیں گے، بیٹھیں گے اور اللہ رب العالمین سے عمل کی دعا کریں گے۔ دعا کرو اللہ سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہماری نجات اور فلاح کا دار و مدار ایمان اور عمل دونوں پر رکھا ہے۔ صرف ایمان پر نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، انسان کی توحید ہو، اتباع سنت ہو اور ساتھ ساتھ عمل صالح ہو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورۃ العصر کی آیت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے، اور دوسری سورۃ النساء کی آیت اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم جنتا مدخلا کریما۔ دوستو بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے میرے ایمان والے بندو، یہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اے ایمان والے بندو اگر تم کبائر گناہوں سے بچتے رہو گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اگر شیطان تم سے چھوٹا موٹا گناہ کروا دیا تو اللہ فرماتے ہیں یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے ایمان اور عمل کی برکت سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت والی جنت عطا کریں گے، تمہیں جنت سے محروم نہیں کریں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاؤ۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا سددوا وابشروا اجتنبوا الکبائر وسددوا وابشروا۔ اللہ نے فرمایا لوگ اجتنبوا الکبائر، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاؤ، وسددوا، اور کبائر گناہ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری پر قائم رکھو، اور وابشروا، اگر تم نے کبائر کے بچنے کے ساتھ ساتھ سیدھے راستے پر چلے تو اللہ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تو آج ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حدیث کے راوی ہیں بڑے مشہور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام بھری مجلس سے پوچھا گیا عن الکبائر، یا رسول اللہ سب سے بڑے بڑے گناہ کیا؟ عن الکبائر، کبائر کبیرہ کی جمع بڑا، یعنی بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ رسول فرمایا
الشرک باللہ والامر من مکر اللہ والیأس من روح اللہ. تین آپ دیکھو سب سے بڑے گناہ تین ہیں. ان تینوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمبر 1 الشرک باللہ، نمبر 2 والامر من مکر اللہ، نمبر 3 والیأس من روح اللہ. اختصار کے ساتھ یہ تینوں چیزیں سمجھنا ہے. الحمدللہ ہمارے جتنے بھائی شرک کو تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ وان تلک اخرت. اگر تمہیں ایمان نصیب ہو گیا ہے، توحید مل گئی ہے، تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا لیکن شرک نہیں کرنا. اگر تم سے کوئی شرک کرانے لگے، کہیں کہ شرک کو ورنہ آگ میں ڈال دیں گے، آگ میں جل کر کے راکھ بن جانا، لیکن توحید مل جانے کے بعد شرک. ایک تو شرک ہے. نمبر 2 شرک کے بعد اس حدیث میں پیارے نبی نے سب سے بڑا گناہ والامن من مکر اللہ، اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا. مکر اللہ، اللہ کا مکر. کچھ آدمی سوچتے ہو کہ بھائی یہ مکر بہت بری چیز ہے، اللہ کیسے مکر کرتا ہے؟ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. مکر کس کو کہتے؟ اللہ ہی سمجھے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الامن من مکر اللہ، اللہ کے مکر سے لاپرواہ ہو جانا. مکر کیا ہے؟ مکر کہتے ہیں کوئی ایسی خفیہ تدبیر کہ سامنے والے کو پتا. مکر کہتے ہیں آپ کسی کے متعلق کوئی ایسی تدبیر اختیار کریں کہ جس تدبیر کا علم اس کو نہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکر. جب منافقین مسلمانوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کے مکر کرنے لگے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا، یہ مکر کر رہے ہیں لیکن ان سے خفیہ تدبیر اللہ کرنا چاہتا ہے. اللہ مکر کرتے ہیں خفیہ تدبیر. کیا مراد ہے میرے بھائیوں؟ سورۃ اعراف کی آیت، سورۃ اعراف کی آیت. شاید کہ کبھی خیال نہ کیا ہو دوستو، آج میں نے سوچا کہ آپ حضرات کی علم میں لائیں. مکر افامنوا مکر اللہ، اللہ اکبر. سورۃ اعراف کی آیت افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے مکر سے محفوظ سمجھ لیا ہے؟ اللہ کے مکر سے وہی انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے جو آگے چل کر کے بڑا نقصان پہنچاتا ہے. اب مکر سمجھیں. مکر ایک انسان گناہ کر رہا ہے، ایک انسان گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ رہا ہے، لوگوں کے جان اور مال کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دے دے فوراً اس پر اللہ اپنا عذاب نازل نہ کرے. ای بات سمجھیں؟ یعنی اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ہے. گنہگار کو اللہ نے چھوٹ دے دیا، ظالم کو اللہ نے چھوٹ دے دیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس گناہ کی سزا اس کو اسی وقت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے تو چھوٹ دیا کہ یہ توبہ کر لے، استغفار کر لے. اللہ تعالیٰ توبہ کا چانس دیکھ لے. جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور یہ برائیاں لکھتا ہے. جب یہ نیکی لکھتا ہے تو فوراً فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے، اور جب برائی انسان مومن سے کوئی ہوتی ہے یہ فرشتہ نوٹ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا، نہیں تھوڑی سی مہلت دے دو، ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹے میں توبہ
استغفار کر دیں. اگر توبہ استغفار کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو گناہوں سے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بھائی، اللہ کسی کو جب ناراض ہوتا ہے اس سے تو گناہ کرتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اب وہ انسان سمجھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں گناہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، کوئی پولیس صاحب ڈراتے ہیں ڈراتے. اگر ہم اتنی برے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو روز بروز ترقی کیوں دیتا؟ کاروبار ہمارا چل رہا ہے، مال ہمارے پاس چل رہا ہے، عزت مجھ کو مل رہی ہے، ساری چیزیں مل رہی ہیں. اگر یہ کوئی بہت بڑے پاپی ہوتے تو اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو چھوڑتا. یہ کیا ہے؟ سورۃ المؤمنون. سورۃ المؤمنون. ایحسب انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. ذرا سوچو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ایحسب انما نمدهم، یہ ظلم کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، رات رات کو حرام کاری میں مبتلا ہو، سود یہ کھا رہے ہیں، سارے منکرات یہ کرے، شرک یہ کرے، بدعات یہ کرے، ہم اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. سب انما نمدهم به من مال، مال میں بھی کچھ بڑھا رہے ہیں، اولاد بھی خوب دے رہے ہیں، کاروبار خوب چل رہا ہے، اور بڑا مست. مولانا لوگ کہتے ہیں ہم برے ہیں، اگر برے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں دیتا؟ ابھی اس پر وہ اتراتا ہے کہ ہم بہت ہوشیار ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا یشعرون، ہم اس کو کس طرح سے پکڑ رہے ہیں اس بدبخت کو احساس نہیں ہوگا. سورۃ اعراف کی آیت فلما نسوا ما ذکروا به، غور سے سنیں، فلما نسوا ما ذکروا به، ان کو بار بار نصیحت کی گئی، بے نمازی کو بار بار کی گئی، شرابی کو بار بار کہا گیا، سود خور کو بار بار نصیحت کیا گیا. ہر قسم کی طرح طرح سے ان کو اللہ نے نصیحت کیا، عذاب بھی دیا، سزا بھی دیا کہ شاید یہ توبہ کر لی. اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی، سوچ لے کہ نہیں اللہ تعالیٰ گناہ کریں اس لیے ہم کو سزا نہیں. فلما نسوا ما ذکروا به، بار بار ان کو تنبیہ کی گئی لیکن وہ ہوش میں نہ آئے، ان کو اپنے گناہوں کا احساس نہ ہوا، اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھ رہے تھے. اللہ فرماتے فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ اکبر. جب بار بار نصیحت کرنے کے باوجود نہ سمجھے، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ کا احساس نہ ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء. دنیا میں عروج و ترقی کے جتنے راستے ہوتے سب ہم نے ان کے لیے کھول دیا. دیکھا اللہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کہا جاتا ہے مت رہے. تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین تم کو چھوٹ دے جا رہا ہے. نہ سمجھو کہ ہاں گناہ کر رہے ہیں اللہ ہم سے کہا بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا یشعرون، ان کو احساس نہیں ہوا. میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ تھا اللہ نے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء. دنیا میں عروج و ترقی، مال کے، دولت کے، تجارت کے، کاروبار کے، الیکشن کا معاملات، کرسی میں جتا کر کے سمجھ گئے نا، ہم نے خوب ان کو بڑھاوا دے دیا. جب دنیا نے دیکھ لیا یار اتنا ترقی کر گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے اخذناہم بغتہ، ہم نے ایسے کم وقت کو اٹھا کے پٹکا کہ ساری دنیا تنگ رہ گئی. دیکھتے ہی تو دوستو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہ کریں. آپ گناہ کریں، برائیاں کریں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا احساس نہ ہو. اس لیے پیارے نے میرے ساتھ فرمایا
لا یغبطن فاجر فی نعمت اللہ. اے میرے امتیوں، اگر تمہارے محلے میں کوئی، تمہارے رشتے دار میں، تمہارے پہچان کا کوئی انسان نماز بھی چھوڑ رہا ہے، روزہ بھی چھوڑ رہا ہے، زکات بھی چھوڑ رہا ہے، حرام کاریاں بھی کر رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کو دیتا جا رہا ہے. جو بھی کاروبار شروع کرتا اللہ دے دیتا ہے، اللہ بڑھا رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو اس آدمی کو دیکھ کر تم لوگ دھوکے میں نہیں پڑ جانا. فَإِنَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ طَالَبًا، اللہ نے اس کو چھوٹ دی تھی کہ توبہ کرے، استغفار کرے، لیکن توبہ استغفار نہ کیا، بلکہ روزانہ گناہوں میں اور بڑھتا گیا. تو اللہ رب العالمین نے اس کو چھوڑ رکھا ہے. جس دن پکڑے گا پھر اپنی جگہ سے یہ. تو دوستو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. یہ گناہ ہے کبائر، شرک کا سب سے بڑا گناہ کیا آیا؟ مکر اللہ. انسان افامنوا مکر اللہ، افامنوا مکر اللہ، یہ کیوں نہیں سدھر رہے ہیں، توبہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ نے کچھ چھوٹ دیا ہے کہ مت ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بلّہ یشعرون، دن بہ دن اللہ تعالیٰ ان کی سزا بڑھاتا جا رہا ہے، لیکن ان کو احساس. کیوں بھائی؟ محلے کے ایک آدمی مر جائے، شراب پیتا ہو تو سب، لیکن ایک انسان آپ کے محلے کا اللہ نے خوب چھوٹ دی اور اس میں احساس نہیں کہ گناہوں کے باوجود اگر اللہ ہم کو چھوٹ دے رہا ہے تو اللہ کا کیا ہے، یہ مکر ہے. سب کچھ تھا، سب سے بڑی گاڑی محلے میں، سب سے بڑا بنگلہ محلے میں، سب سے بڑا عالیشان اس کا سب کچھ، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ اٹھا کے پکڑ کے پٹکتا ہے تو پورے شہر کے لوگ پتا چلا کہ وہ کیا کیا کر رہا تھا. اور اگر چھوٹا آدمی مر جائے تو کسی کو پتا، لیکن عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو دکھاتا ہے اور ایک عرصے تک چھوڑتا ہے. تو دعا کرو اللہ شرک سے بھی بچائے اور اس سے مکر. مکر سمجھ گئے نا؟ لوگوں نے پوچھا کیا پہچانے؟ اگر گناہوں کے باوجود، حرام کاریوں کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کے باوجود، دین سے دور ہونے کے باوجود اللہ اس کو ترقی دیتا جا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ کیا ہے، اللہ اکبر. اور اگر ایمان دینداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا جا رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ. اسی لیے مکر اللہ سے بچیں. آپ نے پڑھا الامن بمکر اللہ، اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا اور ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا، احساس نہ ہو. اسی لیے کیا اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے اور اس کو گناہ ہے کبیرہ. شرک کے بعد سب سے بڑا دو ہو گئے دوستو. نمبر ایک شرک، نمبر دو، نمبر تین دعا کرو اللہ بچائے. وَلْيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوسی. دوستو کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ طلب کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو دے نہیں رہا. تو کبھی یہ نہیں کہ دینا ہوتا تب تک دے دیتا، ہم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اس نے گناہ کبیرہ ہے. کیوں میرے بھائی؟ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اللہ آپ کو نہیں دے گا؟ اللہ کے مطابق غلط فیصلہ کیا نا، نہیں دے رہا. کیسے آپ نے سنا کہ اللہ نہیں دے گا؟ مثال کے طور پر کبھی اللہ کے رحمت سے مایوس ہوا. دو نبیوں کو واقعہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی کر لی، اولاد نہیں ہو رہی، دعا مانگتے رہے نا، دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر،
ساری حمد و رب کی ہے کہ ہمارے بڑھاپے میں اللہ نے 2 بیٹے ہم کو دیے. ساری جوانی ختم ہو گئی، بیوی ختم ہو گئی، بچے کے پیدا کرنے کے لائق نہیں رہے، لیکن ابراہیم کبھی مایوسی ظاہر نہیں. اللہ دینا چاہے گا تو بڑھاپے میں بھی. اس لیے ذرا سوچیں، غور کریں کتنا بڑا گناہ ہے. جب فرشتہ آیا اور بیٹے کی بشارت دی اور نام بھی بتایا، بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ اسحاق ہوگا. اسحاق سے ایک اور پوتا بھی تم کو دے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب ہوگا. وہ میں بڑا اسحاق یعقوب. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پورا قصہ معلوم ہے قرآن کا. ابراہیم نے پوچھا کہ ہما خطبکم، تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ پہلے تو گوشت پیش دیا، چھڑا پورا لا کر رکھ دیا. ایسے عالی شان مہمان ہیں، پتہ نہیں کہ فرشتوں کی جماعت ہے، بڑے عالی بڑے مہمان آئے ہیں، شکل و صورت ذرا دیکھو، تو پورا بچڑا ہی لا کر کے پکا کر رکھ دیا. لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا ہو. جو مہمان آئے ہیں کھاتے نہیں. پلٹ کر کے آئے ابراہیم تو دیکھا کہ کھانا مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں. تو ابراہیم ڈر گئے. او جیسا ابراہیم کیا کیے؟ ڈر گئے. کیوں ڈر گئے؟ پرانے زمانے میں کہاوت تھی ہمارے یہاں، نمک حرام. کیا کیا ہے بیٹے نمک حرام؟ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو بے وفا ہے. تمہارے دادا ہوتے تب بتاتے، پرانے زمانے میں نمک حرام کہتے تھے اس نے کسی کے گھر کا نمک چکھ لیا ہے اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے. اس نے ہمارے گھر کا نمک چکھ لیا ہے تو سمجھتا نہیں اس کے گھر کا میں نے نمک چکھ لیا ہے، اب زندگی میں کبھی اس کو دھوکہ. اس لیے کہا گیا نمک حرام. ہم لازمی چیز ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر کا نمک نہیں چکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہمارے ساتھ دھوکہ کریں. فرشتوں نے کہا نہیں آپ ڈرے نہیں، ہم فرشتے انسان نہیں ہیں، ہم آئے ہیں فرشتے ہیں اور 2 چیز کے لیے آئے ہیں. حضرت سارہ پیچھے سن رہی ہیں. ہم 2 چیز کے لیے آئے. نمبر 1 تو ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیں. آپ یہ بوڑھی، اس سے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اللہ نے اسحاق رکھا. اسحاق سے بھی ایک پوتا ہوگا، میاں بیوی دیکھیں کہ اس کا نام یعقوب اللہ نے رکھا. اللہ اکبر. اور دوسرا کام یہ ہے قوم لوط کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں. وہی امن من مکر اللہ. اللہ نے بہت کوشش کی لیکن کم وقت کبھی ان کو ہوش نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ڈھیل دے رہا ہے. سلام کاری کرتے تھے. جیسے حضرت سارہ نے سنا کہ ہم کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، ارے مہمانوں کیسی بشارت دے رہے ہو؟ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، یہ لکڑی کھالا ہے، سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہمارا شوہر ہے، اس سے بیٹا ہوگا. اللہ اکبر. یہی ہے نا قرآن مجید کیا کہے نا، ارے میں بچہ پیدا کرنے کے لیے باز ہو چکی ہوں، بچہ پیدا کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور اس شوہر کو بھی کسی کام کا نہیں لگا، سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہے، بوڑھا، کہاں سے بیٹا پیدا؟ اللہ اکبر. فرشتوں نے کیا کہا؟ نبی کی بیوی ہو کر کے تم کو اللہ کی رحمت پر قدرت پر تعجب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھا بوڑھے ہو گئے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس. ربی حب لی من الصالحین. نمبر 2 سورہ انبیاء کے اندر، سورۃ انبیاء اور سورۃ مریم وغیرہ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کیا کیا ہے؟ بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ
بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت بھی بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن اللہ آپ کے رحمت سے مایوس. سورہ مریم میں آیت موجود ہے، وَذَكَرْيَا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. آگے بیٹا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ. دیکھیں کتنا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث. فاستجبنا له، ہم نے اپنے نبی بوڑھے زکریا نبی کی دعا قبول کر لی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، یحییٰ ربی بیٹا عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، بیوی بچے کے لائق نہیں تھے، ہم نے بیوی کو بچے کے لائق بنا دیا. دیکھا آپ لوگوں نے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ. کیوں؟ مایوسی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی کرنا. بدگمانی اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت ہی بہترین چیز ہے. ان حسن الظن، اللہ سے فرمایا اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا سب سے بہترین عبادت ہے. دعا کرو اللہ ہمیں حسن ظن رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آیا کہ نہ تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس کے بعد اللہ سے فرمایا مکر، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بے باک ہو جانا. اور تیسرا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. یہ تین بدترین گناہ ہیں، اور ان کو اکبر الکبائر کہا گیا. کیا؟ اکبر الکبائر. اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اچھی امید اور اچھا حسن رکھنے والا. دوستوں کبھی مایوس شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں. دیکھیں ابھی 2 نبیوں کا قصہ سنا، قصہ حضرت ابراہیم اور حضرت اللہ کے رسول کی دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ ہم سب کے لیے ممکن ہے ناممکن ہے، لیکن تیرے لیے ناممکن بھی ممکن ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہ آپ نہ ہونے والی چیز ناممکن کو بھی جب چاہے آپ لمحے بھر میں اس کو. تو دوستو نہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک ہو، گناہ اللہ تعالیٰ ہم سے شکار کروائے تو فوراً توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ تو رجوع کریں. یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو سزا نہیں دے گا. نہیں، یہ بہت بڑا یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی ہے. ہاں توبہ کریں اور امید رکھے، توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ضرور ہمارے گناہوں کو، لیکن گناہ چھوڑے نہیں، گناہ تو کرتے رہے جرأت کے ساتھ. نصیحت کو نہ کرے اور پھر بھی کہیں اللہ کریم ہے. اس کو کہا جاتا ہے اس کا ایمان درست نہیں. کیوں؟ دنیا کے سارے گنہگاروں کو سزا دے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہ دے، یہ اللہ رب العالمین کا انصاف نہیں ہے. اور تیسری چیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی رحمت ہے اللہ کے رحمت سے برکت مانگتے رہے. حضرت ایوب علیہ السلام قرآن مجید سورہ انبیاء، سورہ صافات 7 وغیرہ دیکھیں. بولیں انبیاء کے واقعات اسی لیے نفر ہم عبرت و نصیحت کے لیے. صحیح روایت کے مطابق کم سے کم 18 سال بیمار تھے. کتنے؟ 18 سال. اور بیماری کیسے گئی؟ علاج کرتے کرتے بیوی بیچاری، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں سے ایسے صابرہ بیوی سے بھرتے، سب کے گھر وفادار بیوی یہ تھی بیچاری. گھر کا اپنے زیورات سے لے کر کے مویشی اور بکریوں تک بیچ ڈالی شوہر کے علاج کے لیے. علاج کرے 18 سال گزر گئے اور شفا نہیں پائے. تو اللہ فرماتے فتح القریب والبعید،
اپنے سگے اور پرائے جتنے رشتے دار تھے سب لوگوں میں بائیکاٹ کر دیا۔ اب اس کے یہاں نہیں جائیں گے، اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اتنی خطرناک بیماری کہیں ایسا نہ ہو ہم کو بھی بیماری لگ جائے۔ آخر کار گاؤں کے لوگوں نے مشورہ کیا کیا؟ اس کو گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے۔ اللہ کے نبی ہے یہ ایڈوائس، اس کو گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے۔ چارپائی اٹھائی اور لے جا کر کے گاؤں سے دور ایک باغ اور جنگل میں ایک درخت کے نیچے رکھ، سردی بھی اسی درخت کے نیچے گزرے، گرمی بھی اسی درخت کے نیچے گزرے، سب دھوپ وہی گزرے، تو مرادی بیوی، ایک وفادار بیوی کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں، بیچاری جڑی بوٹی پتے کھا کے گزارا کرتی، شوہر کو کس کے حوالے چھوڑے؟ دیور جیٹ جتنے سب شادی وہ نبائی کا وہاں پھینک دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی ایک انسان ان کا بدلا، دو بھائی تھے، ہفتے میں ایک دن آتے تھے، صرف اس پوری دنیا میں دو ہم آتے ان کے بس، جو کبھی آتے خیریت پوچھنے کی آتے، اور ایوب علیہ السلام ایسے ہی لیتے رہتے دور، بھابھی بیچاری کبھی چوکھٹ پر کبھی پیٹانے، اوپر اللہ اور نیچے بیمار شوہر، تو آ کر کے اپنی بھابھی سے پوچھتے اور اسے دور سے سلام کرتے ہیں، کیا حال ہے؟ بھابھی بتا دیتی بس اللہ کا شکر ہے جس حالت میں رکھا، واپس آ جاتے۔ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ کھانا پینا کیسے چلا ہے، یا چلو ہمارے گھر چلو یہاں چھپر ڈال دیتے اس کے اندر رہو، ایک درخت کے نیچے سردی گرمی بارش ایسی آزمائش وہاں گزارتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن دونوں بھائی جب آئے، دور سے اشارہ کیا، پوچھا خیریت ہے؟ بھابھی سے پوچھا تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے یار معلوم پڑتا ہے کہ اپنا بھائی ایوب کوئی اتنا بڑا گناہ چپکے کیا ہے کہ جس کی سزا اللہ دے رہا ہے، ابھی سزا پوری ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتے ہی رشتے دار، مصیبت کے وقت جو آ جائے وہ اثر میں اپنا۔ دونوں بھائی آپس میں بات کر رہی ہے بھائی دنیا کے سارے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، ایک ایسے بیمار ہے کہ وہ شفا نہیں ملے، اس کا مطلب کہ کوئی انہوں نے پاپ گناہ ایسا کیا ہے ہم لوگوں کو معلوم اللہ اسی کی سزا دے رہا ہے، اور اتنے سال گزر گئے ابھی سزا پوری۔ اللہ اکبر، جب یہ تنزیہ بات سنی، تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جائیں تو تسلی کی باتیں کریں، اس کو حوصلہ دلائیں، اب یہاں تو چبھتی ہوئی بات کی جاتی ہے۔ اب ابھی کا صبر بھی لگ رہے یہ میرے دیور اور یہ تھے، ہم شوہر کے لیے پیچھے پریشان، اور یہ بھی زخم پر نمک چھڑ کرے گا کوئی گنہگار ہے تمہارا شوہر، یہ پاپ کیا ہے جس کی سزا اللہ کے ہاں مکمل نہیں تھی اس لیے سڑ رہا ہے۔ بھابھی کو بڑا دکھ ہوا، بھائی ایوب علیہ السلام کو بھی بڑی تکلیف پہنچی، بل تو ہم آگے یہ رحمت، اب تو ہم آگے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مسنی الشیطان بنصب، اب تو شیطان کا بھی چکر چل گیا ہے، بھائیوں کا بھی عقیدہ کہاں ہمارے ساتھ ہم نے کچھ شیطانی کر، اللہ مہربانی کر، اللہ تعالیٰ اب مجھے شفا دی۔ دیکھیں ابھی بھی مایوس نہیں، نبی بھی مایوس ہونا تو اللہ کے نبی مایوس،
بیوی اشارہ کیا کہ مجھے کچھ حاجت ہے، قضاء حاجت ہے۔ بیوی بتا دی کتنا اللہ نے اس کو طاقت دیا کہ مریض شوہر کو اٹھائے لے جائے اور لے کر کے آئے، اٹھائی لے گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ دور فاصلے پر بیٹھا دیا کہ جب فارغ ہونا تو بتانا، فارغ ہونا تو بتانا۔ یوسف علیہ السلام بیٹھے ایوب علیہ السلام وہی قضاء حاجت سے جیسے فارغ ہوئے، اللہ نے حکم دیا ایوب ارکض برجلک، ایوب ذرا اپنے پیر کو زمین پر مارو۔ کتنے زور سے مارا ہوگا بھائی؟ جتنی طاقت تھی مارے۔ چشمہ ابل پڑا۔ کیا ابل پڑا؟ چشمہ، پانی۔ جب پانی ابل پڑا تو اللہ تعالیٰ کے بھائی ایوب اس سے تم غسل کر لو۔ اللہ دیکھا اللہ کی رحمت، کبھی اللہ کی رحمت سے کتنی بھی پریشانی آئے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھے ثواب پائیں گے، صبر کرنے کے ثواب پائیں گے۔ اگر مایوسی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت بڑی گستاخی۔ کیوں؟ اس کا مطلب اللہ کے بارے میں آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ اللہ اب ہم کو شفا، اللہ غیب کا معاملہ ہے، کسی کو نہیں پتا اللہ نے کیا فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرمایا نہاتے ہی پورا بدن جو ہے جیسے صحت میں تھا جوانی، ویسے پورا جسم لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ کن فیکون کی ذریعے ویسے اللہ نے فرمایا پی دو مختصر بارد و شراب، پی دو۔ پینے کے بعد اندر کی سارا نظام جو بیماری میں خراب تھا سب اللہ نے اس پانی کی برکت سے درست کر دیا۔ پھر 18 سال بستر پڑے گی، کپڑا کیسے رہا ہوگا؟ پھٹا پرانا خون بھی۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جنت کا جوڑا لے جا کر کے نہا لیے، پی لیے اور کپڑا پھینکا اور نیا جوڑا پہنے۔ اللہ نے فرمایا اب جائیں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے، رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے شرک کے ساتھ۔ اللہ فرمایا رحمت سے مایوسی شرک کے قریب، اللہ کے بارے میں غلط فیصلہ۔ نتیجہ کیا نکلا بھائی؟ اب ادھر سے خوشی کی انتہا، ادھر سے آئے تو بیوی دیکھی تو بیچاری سوچتی اجنبی مرد آ رہا ہے، ذرا کنارے ہو کے پوچھتی ہیں یا عبداللہ، بیوی کتنی خوشی کو یا عبداللہ، اے نام تو جانتی نہیں تھے، اے اللہ کے بندے ہذا عبداللہ ایوب علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ایوب کو وہاں میں نے قضاء حاجت کے لیے بیٹھایا تھا، بیٹھائی تھی اور میں یہاں انتظار کر رہی تھی فارغ ہوں گے تو بلائیں گے، جا کر کے اٹھا کے نہ ہوں گے، کہیں شاید کہ بہت دیر ہو گئی لے کے چلا گئے۔ شوہر تھا وہ بھی شاید بھیڑیا لے کے چلا گئے، گھسیٹ لے کے کر دیا، پہچان کوئی سوال ہی نہیں کہ ایوب ہمارا شوہر، کیونکہ شاید بھیڑیا آیا گھسیٹ کر لے کے چلا گیا۔ انہوں نے کہا میں ہوں ایوب، میں ہی ایوب تمہارا شوہر۔ کیا ہوا؟ اللہ نے ایسے ایسے کرم کر دیا، نہ بیوی کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، کبھی اللہ کی رحمت کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے، آزمائش ایک ٹائم ہوتا ہے، انٹرویو امتحان کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اگر بندہ کامیاب ہوا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں امی یا بیوی گھر سے چلے، کتنے دن سے گھر 18 سال ہو گئے تھے گھر چھوڑے گئے، اب گھر کی آواز پہنچ رہے ہیں۔ اللہ نے بادل کو حکم دیا، ایک بادل اناج گلہ
کھانے پینے کا راشن پانی ہو، اور دوسرے بادل کو حکم دیا ہیرے جواہرات اور بہترین قسم کے کپڑے، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اتنا اناج بادل میں ہے، لے جا کر کے جتنے اناج کے برتن ہیں ان کے گودام بنے ہوئے، جتنے بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں سب کو بھر دو ان کے پہنچنے کے پہلے، اور ان کی جتنی الماریاں ہیں ساری الماریاں کپڑوں سے بھر دو دونوں کی، میاں بیوی کی، اور جتنی تجوریاں ہیں سونے چاندی سے ان کی تجوریوں کو بھر دو۔ جب گھر پہنچے تو گھر کا نقشہ الگ تھا، دنیا میں کوئی مریض نہیں ایسی حالت میں 18 سال کا مریض جو لمحے بھر میں ایسی صحت یاب زندگی پا جائے۔ پھر اللہ فرماتا وَوَهَبْنَا لَهُ، اور کیا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، جتنی ان کی چیزیں، جتنے بچے مرے تھے، جتنے جانور مویشی مرے تھے، جتنی جائیداد پراپرٹی گئی تھی، میاں بیوی کی نے رحمت و صبر کیا اور اللہ کی رحمت سے امید رکھی۔ اللہ فرماتے جتنا ضائع ہوا تھا اس کا سب کچھ ڈبل کر کے ہم نے ان کو دے کر کے اب مالدار ترین خوشحالی سے دیا۔ ایک اس کی برکت تھی میرے بھائیوں، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ جب شیطان نے کہا رب انی، معلوم پاتا ہے ہاں ان کو شیطان انہوں پاپ کیا ہے، تند دے گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایک وقت ہوتا ہے، کہا جاتا سر شروع ہوتا ہے انسان ٹھوکریں آنے کے بعد آزمائش میں صبر کیا، ضبط کیا، اللہ کی رحمت سے امید رکھی، یہی انسان دوستو آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ کا رحمت و برکت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو باتیں خوشخبری ہو گئی، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، شرک سے بچائے، اور شرک کے بعد دو گناہ جو بڑے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عذاب، اللہ کی پکڑ سے گناہ کریں، برائیاں کرتے جائیں اور اللہ توبہ استغفار نہ کریں، اور اب ایسے سوچتے نہیں اگر ہم برے ہوتے تو اللہ کیوں ہم کو اتنا دیتا، یہ مکر اللہ۔ اور نمبر 2 اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے، اور ان باتوں کو یاد رکھنے غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ ہم نے سوچا کہ سب سے بہتر ہے آپ حضرات کے سامنے قبائل کے متعلق، چونکہ ان دونوں کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، قبائل کیا گناہ کے نہیں، قبائل کیا ہے، حالانکہ اسلام میں کیا فرمائے عبداللہ بن عباس من اکبر الکبائر، قبائل میں بڑے کبیرہ گناہوں میں یہ 3 گناہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب